بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر آئے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران خان کا مطالبہ پہلی سی محبت کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی آخری کارڈ سول نافرمانی پر پھڈا، جنگل کا بادشاہ نیا منصوبہ، ہوشیار کالے ڈالے پھر حرکت میں آ گئے ہیں، اور حکومت صوبائیت پھیلا رہی ہے۔ کون سی حکومت پھیلا رہی ہے؟ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، بلکہ ایک اور بھی ہے کہ گنڈا پور اور بشرا بی بی میں سے جھوٹا کون، پورا سچ کون بول رہا ہے، آدھا سچ کون بول رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آگاہی دوں، آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، عمران خان کا مطالبہ پہلی سی محبت، یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہ دعویٰ ہے خواجہ آصف، وفاقی وزیر دفاع کا۔ انہوں نے ایک پروگرام میں کہا کہ اصل میں وہ ہلے ہوئے پرانی محبتوں کے، اور وہی محبت چاہتے ہیں جو ان کو اب مل نہیں رہی۔ حالات بدل چکے ہیں، جذبات بدل چکے ہیں، موقع بدل چکا ہے، موسم بدل چکا ہے، سیاسی معاملات جو ہیں وہ بالکل یکسر بدل چکے ہیں، لیکن وہ پہلی سی محبت مانگتے ہیں جو 2018 والی تھی، یا اس سے پہلے جو جس طرح ان کو منصوبہ بندی کے تحت ان کو سہولیات دی جا رہی تھی، یا ان کو جس انداز میں عدلیہ نے کہا گڈ ٹو سی یو، تو چاہتے ہیں وہی گڈ ٹو سی یو لوگ خوش دیکھیں، خوش ہوں ان کو دیکھ کے اور ان کو ویلکم کریں۔ لیکن اب نہیں، کیونکہ اب حالات چینج ہو گئے ہیں، بدل گئے ہیں، تو اب وہ مطالبہ ان کا پورا نہیں ہو سکتا۔ ان کی کوشش ہے کہ وہ کہتے ہیں جوڈیشل انکوائری کرائیں سینئر ججز کی، اور کون سے سینئر ججز ہوں جس میں وہ شاہ صاحب کے بڑے مرید ہیں، وہ کہتے ہیں شاہ صاحب ہوں، کیونکہ شاہ صاحب نے سائفر میں سے ان کی فیصلہ لکھا تھا اور جان چھوٹی تھی، اس میں بھی تھے، اطہر من اللہ بھی تھے، سب کچھ۔ تو کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں، 9 مئی کی انکوائری کرائیں، بلکہ اب تو 26 نومبر کی بھی انکوائری کرائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہوا۔ اور خالی انکوائری نہیں کرائیں بلکہ جے آئی ٹی بنائیں، ایک تو وہاں سے بھی ہو اور ایک جے آئی ٹی بنے۔ جے آئی ٹی بنانے کا کیا سپریم کورٹ کو یا جوڈیشل کمیشن کو اختیار ہوگا؟ وہ تو حکومت بناتی ہے۔ لیکن ان کا مطالبہ یہ ہے، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں، اب پلوں کے نیچے سے پانی بہت گزر گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت صوبائی عصبیت کر پھیلا رہی ہے، بلکہ پختونوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، پشتونوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب حملہ بھی وفاق پر پشتون کرے، ایک حکومت صوبائی حکومت حملہ کرے وفاق کے خلاف، پنجاب کے خلاف، اور پھر اسی دوسروں پہ الزام بھی لگایا کہ صوبائی عصبیت کا، صوبائی عصبیت تو ان کے خود ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا، لیکن عمران خان کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ نئے منصوبے پر آ گیا، یعنی پھر بہت دنوں کے بعد انہوں نے سپہ سالار کو چھیڑنے کی کوشش کی۔ وجہ کیا ہے؟ فارمیشن کمیشن، وہ جو کمانڈنگ کانفرنس تھی، اس میں جو چیزیں سامنے آئیں وہ ان کو اچھی نہیں لگی، تو ان کو ایسا لگ رہا کہ نہیں بھاجی ہوں سانوں کندھ نہ لاندہ فیصلہ ہو گیا تو ساری جان نہیں چھوٹ رہی، تو اس لیے انہوں نے کہا پہلے ہی فائر وہیں کرو جہاں پہ اصل ہے، منبع جو ہے۔ تو انہیں سپہ سالار کو پھر جنگل کا بادشاہ کہہ دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اپنی ملازمت کو طول دینے کے لیے، اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں، نئے منصوبہ بنا لیا، لیکن ہم حقوقی جمہوریت چاہتے ہیں، ہم حقیقی سیاست چاہتے ہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اب بات کرتے ہیں آخری کارڈ۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ علیمہ خان نے کہا تھا کہ آخری کارڈ کھیلنے سے ہم نے منع کر دیا ہے، تو خان ہی وہ کیا جو کسی بات سے منع ہو جائے، خان نے دوسرے دن ہی آخری کارڈ کھیل دیا سول نافرمانی کا۔ اب پی ٹی آئی کے اندر یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ بھائی آخری کارڈ سول نافرمانی پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ قیادت سے تو پوچھا ہی نہیں گیا۔ تو قائدین جو ہیں گوہر خان، سلمان اکرم راجہ اور باقی سارے، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خان سے مل کے یہ کارڈ جو ہے واپس کرا دیں کہ بھائی یہ کارڈ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا، انہوں رہن دیجیے، کوئی اور کارڈ استعمال کریں۔ لیکن خان تو آپ کو پتہ ہے خان تو باز آنے والے نہیں ہیں، انہوں نے کہا سول نافرمانی 14 آخری تاریخ انہیں دی ہے کہ 14 تک اگر مطالبات نہیں مانے، مطالبات کیا ہیں وہی 26ویں ترمیم کا خاتمہ، وہی سب کی رہائی جو پہلے تھی، کوئی نئی بات نہیں ہے، مطالبے وہی ہیں جو پرانے ہیں۔ مطلب ایسی جگہ تک قائم ہے کہ وہ جو ایک قسم کھائی تھی نا اس نے
کہ اگر مجھے اقتدار سے اتارا گیا تو نہ چین سے بیٹھوں گا نہ کسی کو بیٹھنے دوں گا. تو باجی تو جنہ مرضی کو کہ خان یو ٹرن لینا ہے، اس قسم پر وہ قائم ہے. نہ خود چین سے بیٹھا ہوا ہے، چاہے جیل کے اندر ہے، کوئی نہ کوئی نئی سے نئی پلجڑی چھوڑتے ہیں، نیا سے نیا انٹرویو آتا ہے، نئی سے نئی ٹویٹ دیتے ہیں، نئے سے نئی بات ہوتی رہتی ہے، اور نہ ہی وہ حکومت کو سکھ کا سانس لینے دے رہے ہیں. تو بھائی یہ مسئلہ ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سول نافرمانی ناکام ہو جائے گی، پہلے بھی ناکام ہوئی، اور یہ مشورے سے ہونی چاہیے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا؟ لیکن ایک اور سوال ہے کہ خان کا آخری جاسوس کون ہے؟ وہ جاسوس جب گوہر خان ملنے گیا یہ اسلام آباد کی چڑھائی کے بعد، تو خان صاحب نے کہا مجھے سب کچھ پتہ ہے. اچھا خان بھی بڑے بادشاہ ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا بادشاہ تو بس بادشاہ، کہ جس کو کہتے ہیں دل چاہے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، جس کو دل چاہے وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو قید میں ہوں، مجھے کیا پتہ باہر کیا ہو رہا ہے. لیکن گوہر خان کہتے ہیں جب میں گیا میں نے بتایا ان کو تو ان کا یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہیں. تو اب حکومت ڈھونڈ رہی ہے سہولت کار کو کہ سارے تبدیلیاں تو کر دی، جیل میں بھی کر دی، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی چینج کر دیے، لوگوں کی ملازمت اور لوگوں کی ڈیوٹیاں بھی مختلف انداز میں کر دیں، لیکن ساری باتیں خان تک کیسے پہنچتی ہیں؟ تو بھائی یاد رکھو کہ یا تو بشرا بیوی نے کوئی موکل دیتے ہیں انہوں، موکلوں کا زور ہے، یا پھر اگر موکل ان کے پاس سے دے دیے ہیں بشرا بیوی تو اپنے پاس بھی ہونا چاہیے، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا جب وہ احتجاج کے لیے آ رہی تھی ڈی چوک جانا ہے کہ نہیں جانا، تو موکلوں کو بتانا چاہیے تھا، یا موکلوں کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے. لیکن اب بشرا بیوی نے ایک نیا پرتہ کھایا. وہ اچانک پشاور سے نکل کے تو 4 سدہ چلی گئی. 4 سدہ میں انہوں نے ایک دھماکہ کیا کہ جناب میں تو وہی ڈی چوک پہ کھڑی ہوئی تھی، آدھی رات تک کھڑی رہی، میں تو کارکنوں کو چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتی تھی، لیکن میں اکیلی تھی، میں کیا کرتی ہوں. میری گاڑی پر فائرنگ کی گئی اور پھر مجھے وہاں سے نکلنا پڑا. یاد ہوگا آپ کو کہ 3 4 5 دن یہی کہانی رہی کہ گنڈا پور کہتے رہے میں اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے کے اس لیے نکلا کہ میں خان کو کیا جواب دوں گا. بشرا بیوی خان کی امانت ہے، میرے مرشد کی امانت تھی، تو ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، تو ہم بڑی مشکل سے انہیں لے کے مانسیرا پہنچے. عمر ایوب خان کہتے ہیں کہ میں اور گنڈا پور ایک گاڑی میں تھے. پھر ویڈیوز آئیں کہ بشرا بیوی نے گاڑی چینج کی. پھر بات آئی کہ بشرا بیوی کو زبردستی لے جایا گیا. مریم بھٹو نے کہا ان کی بہن نے کہ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، ان کو زبردستی اٹھا کے گاڑی میں ڈالا گیا. انہیں کئی دفعہ گاڑی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئیں. ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا گیا. یہ بھی سب کچھ ہوا، یعنی مس ہینڈلنگ بھی ہوئی ان کے ساتھ. یہ ساری باتیں کر چکی. اب اچانک یہ کیا بات کر دی انہوں نے کہ نہیں میں تو وہیں تھی، آدھی رات کو بھی میں وہیں تھی، میں وہیں رہنا چاہتی تھی، میری گاڑی پہ فائرنگ ہوئی بڑی. تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب پھر یہ جو راستہ مانسیرا کا اور گنڈا پور والا راستہ ایک کیسے ہو گیا؟ دونوں نمودار ہوئے، دونوں کی رونمائی ہوئی مانسیرا میں. یہ الگ بات ہے کہ گنڈا پور نے اعلان کے باوجود پریس کانفرنس میں بشرا بیوی کو نہیں بٹھایا، لیکن مانسیرا سے پھر وہ دوبارہ گئیں پشاور. یہ بھی، اور وہ وہاں سے پشاور بھی نہیں جانا چاہتی تھیں، وہ یہاں چاہتی تھی ایبٹ آباد اسپیکر ہاؤس میں. یہ ساری کہانی عجیب و غریب ہے. مریم کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، بشرا بیوی کچھ اور کہہ رہے ہیں، گنڈا پور کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ذمہ داران پورا سچ بولنے کو تیار نہیں، اور پورا سچ جو ہے وہ عمران خان تک بھی نہیں پہنچتا کہ آخر ہے کیا. لیکن جو کچھ بشرا بیوی کر رہی ہیں یہ پکی بات ہے کہ جاسوس نے ان کو پیغام پہنچائے ہیں خان اعظم خان عمران خان کے، اور اس کے مطابق وہ چل رہی ہیں. 4 سدہ گئی ہیں تب بھی وہ ان کے ہی کہنے پہ گئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو پھر یہ معاملات کس طرح طے ہوں گے؟ سول نافرمانی کیسے ہوگی اگر آپس میں پارٹی کی کمبینیشن نہیں ہوگا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ تو بہت سے معاملات جو ہیں ابھی بھی الجھے ہوئے ہیں جنہیں سلجھانے کی ضرورت ہے. تاہم یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. دوسری جانب کیا ہوا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سدھے ہو رہے ہیں، انہوں نے توپوں کا رخ اسلام آباد کی طرف کر دیا، اور انہوں نے کہا نہیں. بلاول بھٹو بھی گئے، فیصل واڈا بھی گئے، رانا ثناء اللہ بھی گئے، اور اب وزیر اعظم صاحب نے ان کو فون کر دیا کیونکہ ان کی ڈیڈ لائن کل ہے. کل انہوں نے اسرائیلی کے خلاف جو ہے، اسرائیل کے خلاف ایک ریلی کی قیادت کرنی ہے پشاور میں، اور اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگانا ہے. اس نعرے میں وفاقی حکومت مرد آباد بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ انہیں نے بھی اعلان کرنا ہے. لوگوں کو امید ہے کہ کل وہ
وفاق کے خلاف اعلان کر دیں کہ لو جی پھر سدھے ہو جاؤ، مولانا پیر سیاست جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ پیر سیاست کے گھر اسلام آباد میں تو رونق ملا ہوگا، ڈیرا ہو گیا آباد اس دھمکی کے بعد، سب گئے۔ آخرکار وزیر اعظم نے بھی فون کیا لیکن ابھی تک وہ نہیں مانے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو مدارس کا بل منظوری ہو گیا تھا جو قومی اسمبلی سے سینٹ سے، اس پہ صدر مملکت نے دستخط کیوں نہیں کیا؟ آصف زرداری کیا گیم کر رہے ہیں؟ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا اور میں جا کے مدد کروں گا، کوشش کروں گا یہ ہو جائے، لیکن انہیں ڈیڈ لائن دی آج کی 7 تاریخ۔ اگر آج اس پر دستخط نہ ہوئے تو کل وہ اعلان کر دیں گے، ایک نواں پھواڑا پا دیں گے تو حکومت کے لیے ایک نیا امتحان شروع ہو جائے گا۔ اور اگر وہ نکل پڑے اسلام آباد کے لیے تو پاجی ہے پی ٹی آئی نہیں، جے یو آئی ہے۔ جے یو آئی کا انداز کچھ اور ہے، ان پر آپ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ بدامنی کرتے ہیں، یہ بڑے منظم جماعت ہیں۔ آپ ان پہ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ بندوقیں لے کے آئے ہیں، آپ ان پہ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ شر پسندی کرنے آئے ہیں۔ این جمہوری حق ہے ان کا احتجاج، اور پھر وہ اپنے انداز میں اگر آگے اسلام آباد تو حکومت کے لیے نئے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔